السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے ساروں کے؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو صبح کی شروعات کرتے ہیں پائے بنانے سے، وہی رات کا بچا ہوا کام۔ تو جی صبح اٹھتے ہی میں نے مسالہ تیار کرنا شروع کر دیا اور یہاں پہ میں نے پائے اپنے تیار کر لیے۔ تو جی یہ بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے، بہت مزے کے بنے تھے۔ اور اس کے بعد میں نے ڈال لیا سرو کرنے کے لیے باؤل میں، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اس کو گارنش کر لیا تھوڑا سا ہرے دھنیا کے ساتھ۔ اور میں نے اس کو سرو کیا تھا پیٹا بریڈ کے ساتھ، کیونکہ میرے پاس فریش نان نہیں تھے اس ٹائم پہ۔ خیر ناشتہ کرنے کے بعد ہم چل پڑے جی اپنے ٹیوب اسٹیشن کے پاس، اور ہم جا رہے تھے پاکستانی ایمبیسی، تھوڑا سا کام تھا وہاں پہ مجھے۔ اور یہ دیکھیں جی ہم جاتے ہیں اپنے ٹرین کی طرف، اور لے کے چلتی ہوں میں آپ کو نائٹس برج پہ، جہاں پہ ہے جی پاکستانی ایمبیسی لنڈن میں۔ تو جی یہاں پہ ہماری آ گئی ہے ٹرین، اور چلتے ہیں ٹرین پہ نائٹس برج پر، اور ساتھ ہی ساتھ کرتے ہیں اپنے ٹاپک پر بات، جو کہ تھمبنیل سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کا ٹاپک میں کس بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ تو جی چلیں ساتھ ٹرین میں بیٹھیں اور بات شروع کرتے ہیں اپنی۔ تو جی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین آدمی وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس آتا ہے یا بیوی اس کے پاس آتی ہے، تو وہ رات کو اکٹھے سوتے ہیں اور اس کے بعد صبح صبح جا کر اپنے دوستوں میں نشر کرتے ہیں۔ مطلب سب سے بدترین آدمی اس کو کہا گیا ہے۔ اور ہمارے یہاں تو آج کل کہا جاتا ہے کہ ولیمہ آپ کا تب حلال ہوگا جب رات کو آپ نے ایک ڈیڈ، اسپیسیفک ڈیڈ آپ نے پرفارم کیا ہے، اس کے بعد ولیمہ حلال ہوگا۔ مطلب آپ صبح جاتے ہیں، صبح دوست اٹھتے ہیں ولیمے والے دن، آپ سے آ کے پوچھتے ہیں جی اور بتاؤ ولیمہ حلال ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین انسان وہ ہے۔ اندازہ لگائیں کیسی بے شرمی کی بات ہے، اور اللہ کے رسول نے اس بات پر لعنت بھیجی ہے، اس انسان پر لعنت بھیجی ہے۔ چلیں اس بات سے میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک صاحب صبح آتے ہیں اٹھ کے، جو بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی بیوی کے ذہن میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ولیمہ پتہ نہیں حلال ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنی والدہ کو بول دیا کہ جو ولیمہ کہ تم نے جو کھایا تھا نا ہمارا ولیمہ، وہ تو حلال ہی نہیں تھا۔ تو جی لڑکی کی ماں کو غصہ آ جاتا ہے، اس نے تو پنچایت لگا لی ہے۔ تو وہ آدمی سر نیچے کر کے بیٹھا ہے، کیا کہے بھئی کیوں حلال نہیں تھا؟ مطلب لوگوں کو یہ چیز سمجھنی چاہیے، کوئی بھی فزیکل فیکٹر ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس رات کو وہ اسپیسیفک ڈیٹ کرو جس بیس پہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ولیمہ حلال ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ وہ عمل کبھی کبھار پہلی رات ہونا پاسبل ہوتا ہی نہیں ہے، اینڈ دس از سم تھنگ نیچرل۔ کیونکہ مرد اور عورت کو میکینیکل مشین تو نہیں ہے کہ یہاں سے اٹھاؤ اور وہاں پہ لگا دو تو وہ فکس ہو جائیں گے۔ دیر ہیومن بینگس، اس میں بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں، مسئلیتیں ہوتی ہیں، ایج فیکٹر ہوتا ہے، فزیکل پرابلمز ہوتی ہیں، پاسبل ہی نہیں ہوتا۔ تو صبح جی ہر آدمی آ کے حلال ہے حرام ہے، حلال ہے حرام ہے، اس طرح سے آ کے پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جی ان لوگوں کا دماغ خراب کرتے ہیں۔ کوشش کی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ آپ کی بہت پرسنل بات ہے۔ اور بہت سے نوجوان درندے بن جاتے ہیں کیونکہ ان کو یہ پتہ چلتا ہے جی ضروری ہے کل ولیمہ حلال کرنا ہے، اور جی اس چکر میں اپنے پارٹنر کے ساتھ ساری زندگی بھر کے مسئلے خراب کر دو۔ کیا سوچیں گی وہ لڑکیاں کہ یہ بندہ کیسا تھا؟ اور اس حد تک بھی سم ٹائمز نوبت آ جاتی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ جاتا ہے آپ کو۔ تو میں کہتی ہوں جو ایسے لوگ جو سوال کرتے ہیں نا، انہیں کو ایک لگائیں رکھ کے چپیڑ، کیونکہ یہ سوال پوچھنا ہی حرام ہے، ٹھیک ہے؟ جو چیز سب سے ناپسندیدہ قرار دی گئی ہے۔ اچھا جی امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو آپ کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، امید کرتی ہوں سب کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ تو جی ہو گیا ہے میرا می ٹائم، تو انشاءاللہ پھر ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔